اس تذکرہ تطہیر کے قابل بنایا اور ہمیں یہ موقع عطا فرمایا، ہمیں یہ زندگی میں یہ لمحہ عطا فرمایا کہ ہم ان کے ذکر میں بیٹھ سکیں جن کے پہلے ذاکر کا نام پروردگار ہے۔ اور ہمیشہ کی طرح ابتدائی گفتگو میں یہ لفظ ضرور کہوں گا کہ یہ مجالس ان کے حقائق بیان کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان کے فضائل بیان کرنے کے لیے، اور فضیلتوں کے سمندر سے اگر قطرہ بھی مل جائے تو وہی سلمان کو 10ویں درجے پہ بٹھا دیتا ہے۔ روزانہ کے اعتبار سے جس بر وقت طریقے سے ان مجالس کا اہتمام ہو رہا ہے، یہ یقیناً اس امام بارگاہ حیدریہ کی انتظامیہ کے لیے لائق خراج ہے، لائق تحسین ہے، قابل داد ہے، کیونکہ مذہب جعفریہ میں عبادت ہوتی ہی وقت پہ ہے۔ تو اول وقت میں جیسے ان مجالس اعزاء کا اہتمام پورے وقت میں کیا جا رہا ہے تو یقیناً یہی عبادت کا تقاضا ہے۔ بس گزارش دوسری یہ ہے کہ ایک مزاج تبدیل ہوا جو انجمن حیدریہ اور اس امام بارگاہ کے لیے شہرہ آفاق تھا کہ یہاں وقت کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا، تو پابندی وقت کا تو تقاضا پورا ہو چکا، لیکن دوسری گزارش مومنین سے ہے کہ جب آپ نیتاً گھر سے چل پڑیں کیا مجلس حسین کے لیے آ رہے ہیں تو امام بارگاہ کے دروازے کے باہر رکنا باعث اجر نہیں ہے، حسین کے گھر کے اندر آنا باعث اجر ہے۔ اور یہی تو ہمارا زمانے سے مطالبہ ہے کہ جو دروازے کے باہر دور تک رک گئے وہ اور تھے، اور جو دہلیز پہ آ کے جھک گئے وہ اور تھے۔ تو مجلس حسین جو جگہ مقام مجلس ہوتی ہے اس کے لیے بہت زیادہ فضائل لکھے ہوئے ہیں کہ مجلس حسین میں بیٹھے ہوئے لمحات آپ کی زندگی میں شمار نہیں ہوتے، مجلس حسین میں لی ہوئی سانسیں تسبیح کی صورت میں درج ہیں۔ تو آپ کوشش کیا جائے کریں کہ جب آپ نیت لے کے آ گئے ہیں تو آپ پھر ذکر میں آ جائیں اور حسین ابن علی کے گھر میں آ جائیں، اور یہی حسین ابن علی کے گھر کا تقاضا ہے۔ مجالس روزانہ کے دیے ہوئے عنوانات کے ذیل میں ہو رہی ہیں، اور جو عناوین مجھے دیے گئے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ بہتر سے بہتر طریقے سے ان پہ گفتگو ہو سکے۔ ایک مجلس ہماری اصحاب حسین کے موضوع پہ ہو چکی، ایک مجلس ہماری معصومہ کربلا کے موضوع پہ ہو چکی، اور آج کی مجلس ہے شریکت الحسین کے موضوع پہ، جسے عقیلہ بنی ہاشم کہا جاتا ہے، جسے علی جیسے باپ کی زینت کہا جاتا ہے، اور انتہائی روحانیت ہے مجالس میں جس نے ایک نیتی کے ساتھ آپ مجالس کو سماعت فرما رہے ہیں۔ مجھے قرآن فضائل زینب شروع کرنے سے پہلے یہ لفظ ضرور کہنا ہے کہ اس بی بی کے فضائل پڑھنے کے لیے لہجے کا حسین ہونا ضروری ہے۔ فضائل تو بیان ہو نہیں سکتے، نہ ہماری سماعتیں ایسی نہ ہماری زبانیں ایسی تذکرہ شہزادی کر سکے، تذکرہ ثانیہ زہرا کر سکے۔ خدا نے جب انسان کی ہدایت کا انتظام کیا تو خدا نے سب سے پہلا مرحلہ جو انسانیت کے لیے رکھا وہ ہے تسلیم کا مرحلہ، کہ سب سے پہلے تم تسلیم کرو کہ کوئی اللہ ہے، اور اس بات کو دل و جان سے تسلیم کرو کہ وہ اللہ ہے اور اس کے پاس ساری طاقتیں ہیں۔ مشکل ترین کام تھا انسانیت کو ایک ایسے خالق کے بارے میں تسلیم کروانا جو نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ نبیوں کی محنتیں تھیں، یہ انبیاء کی مشقتیں تھیں، یہ انبیاء کی انتھک محنتیں تھیں کہ بالآخر انہوں نے زمانے کو مختصر لوگ ملے، تھوڑے ملے، لیکن انہیں تسلیم کروانے میں کامیاب ہو گئے کہ اللہ ہے اور ہم اس کے نبی ہیں۔ یہ جو پہلا مرحلہ تسلیم کا تھا اسے اسلام کہتے ہیں، اسی تسلیم کو ہی اسلام کہتے ہیں۔ لیکن خدا نے کہا کہ میں مرحلہ تسلیم کو عزت دوں گا لیکن اسے مکمل نہیں سمجھوں گا۔ یہ نہیں کہ جس نے تسلیم کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ خدا نے کہا پہلا مرحلہ ہے تسلیم، دوسرا مرحلہ ہے یقین۔
کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں تسلیم تو کر لیا جاتا ہے، یقین نہیں کیا جاتا۔ میں آپ سے کہوں کہ اس دیوار کے پیچھے 4 مومنین کھڑے ہیں، آپ میری بات کو تسلیم کر لیں گے، لیکن کچھ افراد ہیں وہ یقین نہیں کرتے۔ یقین انسان تب کرتا ہے جب اس چیز کو آنکھوں سے دیکھے۔ کتنا مشکل تھا اس اللہ پہ یقین کروانا جو نظر آ ہی نہیں رہا۔ یقین دل سے ہوتا ہے، تسلیم زبان سے ہوتا ہے۔ جو زبان پہ ہو اسے اسلام کہتے ہیں، جب اسلام یقین بن کے دل میں اتر جائے تو اسے ایمان کہتے ہیں۔ اور اللہ تسلیم کرنے والوں کی بجائے یقین کرنے والوں کو اتنا پسند کرتا ہے، اتنا پسند کرتا ہے کہ وہ ان سے گفتگو بغیر وسیلے کے کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اسلام والوں سے بات نہیں کی، اے ایمان والوں، لیکن تمہید مکمل ہو رہی ہے جب زبان پہ ہو تو اسلام ہوتا ہے، دل میں یقین بن کے اتر جائے تو ایمان ہوتا ہے۔ یقین سے معرفت کے دل سے موتی لے کے چہرے پہ آ کے نور بن کے بکھر جائے تو اطمینان کہلاتا ہے۔ زبان پہ ہو اسلام، دل میں ہو ایمان، چہرے پہ ہو اطمینان۔ ہاں ایسا ہوتا ہے کہ دل پر ایمان ہوتا ہے لیکن پھر بھی زبان کو دلائل دینے پڑتے ہیں۔ مشکل گفتگو کیونکہ میں روزانہ کہہ رہا ہوں، غیر روایتی مدرسے ہیں، ممبر کے مروجہ رائج قوانین سے ہٹ کے مجالس ہو رہی ہیں۔ کئی دفعہ دل میں یقین ہوتا ہے لیکن پھر بھی زبان سے دلائل دینے پڑتے ہیں۔ لیکن اگر چہرے پہ اطمینان ہو تو زبان کو دلائل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو مشکل بات پہ بولے میں ان کے لیے دعا کروں۔ دل میں یقین ہو تو زبان کو دلیلیں دینی پڑتی ہیں، لیکن چہرے پہ اطمینان ہو تو زبان خاموش بھی رہے تو چہرے کا اطمینان ہی دلیل بن جاتا ہے۔ مجمع چپ ہو گیا، دلیل دے دوں۔ رسول نجران کے عیسائیوں کو زبان سے دلائل دیتے رہے، نجران کے عیسائی نہیں مانے، مباہلے میں وہ ایسے چہرے لے کے گئے کہ ان کا اطمینان دے کے بغیر دلیل کے مان گئے۔ چہرے کا اطمینان دلیل کا محتاج نہیں ہوتا، چہرے کا اطمینان دلیل کا محتاج نہیں ہوتا۔ اور میں اس ممبر پہ کوئی خوشامد نہیں ہے، لیکن اس ممبر کا تقاضا ہے کہ میں حق بیان کروں اور میں کرنے لگا ہوں۔ پوری دنیا میں اتنے شیعہ لوگ مولوی کی تقریروں سے نہیں ہوئے جتنے عزادار کے چہرے کے اطمینان سے ہوئے۔ اتنے لوگ دلیلوں سے نہیں ہوئے جتنے عزادار کے چہرے سے، اطمینان سے ہوئے۔ اطمینان یقین کی آخری منزل کا نام، یقین دل میں رہ جاتا ہے، اطمینان چہرے پہ آتا ہے۔ ابراہیم نے پوچھا تو مردے کو کیسے زندہ کرتا؟ خدا نے کہا ایمان نہیں، اسے کہا ہے اطمینان چاہتا ہوں۔ جو اطمینان کو ڈھونڈے اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ نہیں، جو اطمینان کو ڈھونڈے اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ جسے اللہ نفس مطمئنہ کہہ کے بلائے اسے حسین کہتے ہیں۔ بسم اللہ۔ اسلام، ایمان، اطمینان۔ تقریر اسی پہ ثانیہ زہرا کے ساتھ متصل ہو جائے گی۔ اسلام، ایمان، اطمینان۔ کافی ہے مجھے اتنا مجمع۔ لا الہ الا اللہ اسلام ہے، محمد رسول اللہ ایمان ہے، علی ولی اللہ اطمینان ہے۔ لا الہ الا اللہ اسلام، محمد رسول اللہ ایمان، علی ولی اللہ اطمینان۔ علی ولی اللہ پڑھ لیا جائے تو انسان مطمئن ہو جاتا ہے، پھر نہ عقیدہ توحید خطرے میں جاتا ہے، نہ عقیدہ رسالت خطرے میں جاتا ہے۔
مکے میں ایمان کا کعبہ ہے، کربلا میں اطمینان کا کعبہ ہے۔ مکہ ایمان ہے، کربلا اطمینان۔ اسلام، ایمان، اطمینان۔ رسول نے مکہ میں اسلام پھیلایا، یہ اسلام تھا۔ مدینہ میں آ کے ایمان دیا۔ میں نے آپ کے سامنے جو سرنامہ کلام میں آیت پڑھی، قالت الاعراب آمنا، خدا کہتا ہے جب یہ عربی تیرے پاس آتے ہو تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، کل کہہ دے لم تؤمنوا، تم تو ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہا کرو تم اسلام لائے ہو، کیونکہ ایمان تمہارے دلوں میں ابھی داخل ہے۔ مکہ لا الہ الا اللہ، مکہ اسلام، مدینہ ایمان، غدیر اطمینان۔ مکہ میں لا الہ الا اللہ اسلام، مدینہ میں محمد رسول اللہ ایمان، غدیر میں پہنچ کے اب اسلام کو اطمینان چاہیے، ایمان کو اطمینان چاہیے۔ فرمایا ایھا رسول بلغ، پہنچا، منوانا، صرف پہنچا دے، تبلیغ۔ تین چیزیں ذہن میں رکھنا، اسلام، ایمان، اطمینان۔ مکہ میں ایک مرد اور ایک عورت جنہوں نے اسلام کی حفاظت کی۔ مرد کا نام ابو طالب، مستور کا نام خدیجہ، انہوں نے کی اسلام کی حفاظت۔ اسلام مدینہ میں پہنچا تو ایمان بن گیا، ایمان میں اسی مکے والے مرد کا بیٹا آ گیا، اسی مکے والی عورت کی بیٹی آ گئی۔ جس نے ایمان کی حفاظت کی اس کا نام علی تھا، جس مستور نے ایمان کی حفاظت کی اس کا نام فاطمہ تھا۔ اسلام مکہ سے چل کے مدینہ پہنچا اور مدینہ سے نکل کے کربلا آ گیا۔ مکہ میں اسلام تھا، مدینے میں ایمان تھا، کربلا میں اطمینان تھا۔ مرد بھی تین تھے، عورتیں بھی تین تھی، ایک مکہ میں تھا، ایک مدینے میں تھا، ایک کربلا میں تھا۔ ایک عورت مکہ میں تھی، ایک مدینہ میں تھی، ایک کربلا میں تھی۔ جو مکہ میں تھا وہ اسلام بچاتا رہا، اس کا نام ابو طالب تھا۔ جو مدینہ میں ایمان بچاتا رہا اس کا نام علی ابن ابی طالب تھا۔ جو کربلا میں اطمینان بچاتا رہا اس کا نام حسین ابن علی ابن ابی طالب تھا۔ اور جو مکہ میں اسلام بچاتی رہی وہ خدیجہ تھی، جو مدینے میں ایمان بچاتی رہی وہ فاطمہ تھی، جو کربلا میں اطمینان بچاتی رہی وہ زینب بنت علی۔ اسلام، ایمان، اطمینان، ان 6 ہستیوں کے درمیان اسلام سے ان 6 ہستیوں کو نکال دیا جائے۔ میں یہ مجالس ریکارڈ ہو رہی اور دنیا کو پیغام دے رہا ہوں، ان 6 ہستیوں کو نکال کے مجھے دین بچاؤ کہاں۔ ابو طالب، علی، حسین، دادا، پوتا، باپ، ایک باپ، ایک بیٹا، ایک پوتا، ایک ماں، ایک بیٹی، ایک پوتی۔ آج جو چاہتا ہے کہ میرے گھر میں اسلام ہے اس کے پاس ان 6 ہستیوں کا ہونا ضروری ہے۔ جس کے پاس یہ 6 شخصیات ہیں، جس کا آج تذکرہ کرنا ہے، کیونکہ کربلا تک پہنچتے پہنچتے اب کربلا کو اطمینان کی ضرورت ہے۔ دین آدم سے شروع ہوا ہے، غدیر میں مکمل ہوا، مکمل ہو گیا دین، لیکن مطمئن نہیں ہوا۔ دین مکمل ہو گیا، دین مطمئن نہیں ہوا۔ اللہ راضی ہو گیا، مطمئن نہیں ہوا۔ مطمئن تب ہونا تھا جب اللہ کو یہ پتا چل جائے کہ اب میرے دین کو کوئی خطرہ نہیں۔ یہ خطرہ مکہ میں تھا، مدینہ میں تھا،
غدیر میں تھا، اب کربلا اسلام اور ایمان کو اطمینان میں بدلنے کا نام۔ اب کربلا میں روزانہ کی تقاریر میں کہہ رہا ہوں کہ کربلا سانحہ نہیں، کربلا معاہدہ ہے۔ کربلا میں کوئی بھی کردار بطور رشتہ موجود نہیں، بطور منصب موجود ہے۔ کبھی کربلا کو پڑھتے ہوئے اس انداز میں نہ پڑھنا کہ وہاں ایک ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، بھتیجا، چچا، یہ رشتے نہیں، یہ رشتے ہماری پہچان کے لیے۔ کربلا میں جو بھی آیا ہے وہ اپنے منصب کے اعتبار سے آیا۔ کل میں نے تفصیلاً پڑھا کہ شہزادہ علی اصغر بھی بطور منصب کربلا میں تھے۔ کتنا بڑا منصب ہے کہ جو اللہ کا گواہ ہے علی اصغر اس کا گواہ ہے۔ حسین کے گواہ کو علی اصغر کہتے ہیں، شام میں زینب کی گواہی کو سکینہ کہتے ہیں۔ یہاں ایک بہن بھائی کی محبت میں کربلا نہیں آئی۔ زینب کبریٰ فاتحہ شام عقیلہ بنی ہاشم اگر کربلا میں آئی ہے تو یہ بی بی رشتے کے اعتبار سے نہیں آئی، عہدے کے اعتبار سے۔ کیونکہ شہزادی کا لقب ام المصائب ہے، زندگی شروع ہوئی تو مصیبتیں شروع ہو گئی۔ اب ہمیں فضائل بھی کشید کرنے ہیں سفیر میں، تو اس بی بی کے مصائب سے کرنا۔ شہزادی کربلا میں پہنچی اور کربلا تک یہ کردار خاموش ہے۔ کربلا تک حسین نے زینب کے قرآن کو جزدان سے نکلنے نہیں دیا۔ اس عصمت کے غلاف کا نام وفا تھا۔ یہ قرآن عصمت خاموش انداز سے کربلا تک پہنچا۔ حسین ابن علی اپنا ایک مکمل لشکر زینب کی صورت میں لے کے آ رہے۔ یزیدیت یہ سمجھتی تھی کہ اگر پیاسا رکھا جائے گا، بیابان میں قتل کر دیا جائے گا تو یہ قتل پھیلے گا نہیں، خاموش رہے گا، چھپ جائے گا۔ لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ حسین ابن علی کس جری لشکر کو ساتھ لے کے آ رہے ہیں۔ شہزادی کا نام علی نے نہیں رکھا، میں پوری ذمہ داری سے منبر پہ کہہ رہا ہوں، اس شہزادی کا نام رسول اللہ نے نہیں رکھا۔ جب یہ شہزادی دنیا میں آئی ہے تو امیر المومنین آئے، بی بی نے پوچھا یا علی بیٹی کا نام کیا رکھے؟ فرمایا زہرا آپ جانتی ہیں رسول اللہ کے ہوتے ہوئے میں سبقت کیسے لوں؟ رسول اللہ کا انتظار کیا جائے۔ رسول آئے، یا رسول اللہ بیٹی کا نام کیا رکھا جائے؟ فرمایا علی تم نے تجویز کیوں نہیں کیا؟ یا رسول اللہ آپ کا انتظار کر رہا تھا، آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے رکھتا؟ رسول مسکرا کے فرماتے ہیں اگر تو میرے ہوتے ہوئے نہیں رکھتا تو میں اللہ کے ہوتے ہوئے کیسے رکھتا؟ فوراً آسمان سے فرشتہ آیا، حاضہی زین ابیہا، اللہ نے لوح محفوظ سے اس بچی کا نام بھیجا۔ اس شہزادی کا نام لوح محفوظ سے آیا تھا، مجمع خاموش ہو گیا، وہاں سے آیا ہے جہاں سے قرآن آیا تھا۔ زین ابیہا کیا مقدر ہے ماں اور بیٹی کا؟ ماں ہے ام ابیہا، بیٹی ہے زین ابیہا، باپ کی زینت۔ اب زینت کسے کہتے ہیں؟ خدا قرآن میں آیت میں کہتا ہے، خدا کہتا ہے کہ یہ ستارے آسمان کی زینت ہے، ستارے آسمان کی زینت ہے۔ دوسرے کا خدا نے قرآن میں فرمایا یہ مال، یہ بیٹے، یہ ہری بھری کھیت، یہ دوڑتے ہوئے گھوڑے، یہ مردوں کی زینت ہے۔ خدا نے ہر چیز کی زینت کسی نہ کسی چیز کو بنایا ہے، یہ سونا، یہ زیورات، یہ عورت کی زینت ہے۔ خدا نے ہر چیز کو کسی نہ کسی کی زینت بنایا۔ خدا نے قرآن میں بتایا کہ آسمان کی زینت کیا ہے، زمین کی زینت کیا ہے۔ وقت کے دامن میں وسعت نہیں، میں تفصیل نہیں بیان کر سکتا کس چیز کو کس کی زینت بنایا۔ آسمانوں کی زینت کسے بنایا، زمینوں کی زینت کسے بنایا، سمندروں کی زینت کسے بنایا، مردوں کی زینت کسے بنایا، مستورات کی زینت کسے بنایا۔ ایک دن ایک صحابی آیا عبداللہ ابن عباس رسول اللہ کے پاس، اس نے بیٹھ کے کہا یا رسول اللہ کیا آپ بتا سکتے ہیں خدا نے قرآن میں بہت سی چیزوں کو زینت بنایا ہے، اگر یہ ساری زینتیں سمیٹ لی جائیں تو کس طرف سے بڑھتی ہے؟ رسول نے فرمایا زینت الارض رجالا، زمین کی زینت اللہ نے مردوں کو بنایا ہے۔ الزینت الرجال علی ابن ابی طالب، اور مردوں کی زینت میرے بھائی علی کو بنایا۔
اور پھر دوسری جگہ اسی رسول کی حدیث آپ نے کتنی دفعہ سنی، زینو مجالسکم کہ ذکر علی ابن ابی، رسول کہہ رہے اپنی مجالس کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ اب میں کیا کروں، میں رسول کی نہ مانوں تو کس کی مانوں؟ اب لوگ تقاضا کرے کہ منبر سے علی نہ پڑھیں، رسول کہہ رہے ہیں زینت دو علی کے ذکر سے۔ جس مجلس میں علی کا ذکر نہ نحوست ہوتی ہے، زینت نہیں ہوتی۔ فضائل پڑھو ممبر سے، مجلسیں بنتی ہی علی کے نام پہ، مجلسیں ہوتی ہی علی کے نام پہ۔ کچھ ایسے خطبہ جو ممبر پہ آ کے کہنا شروع کرتے میں خیبر و خندق نہیں پڑھتا، تو کیا خیبر و خندق میں علی کے فضائل نہیں؟ کیا خیبر و خندق میں علی کی شجاعت پڑھنا کیا یہ کسی کمزوری کی دلیل ہے؟ تو میں تو ممبر سے ایسے نو آموز خطبہ کو ہمیشہ یہی کہا کرتا ہوں، اگر تم ممبر سے علی کا خیبر و خندق نہیں پڑھ رہے تو ممبر سے کسی عورت کی بہادری پڑھنی شروع کر دو۔ اگر تمہیں علی جیسے مرد کرار کی بہادری پڑھنی اچھی نہیں لگتی، رسول نے فرمایا کائنات میں ہر چیز کی زینت، زمین کی زینت مرد اور مردوں کی زینت میرا بھائی علی۔ ایک صحابی ہے جس کا نام ہے صعصع بن صہان، یہ شخص جب امیر المومنین کی ظاہری خلافت کا دور آیا تو یہ مدینہ میں آیا، تو حضرت مال کے اشتر مدینہ کی گلیوں میں لوگوں کو کہہ رہے تھے جلدی کرو مسجد میں جاؤ، علی آج تقریر کر رہے ہیں، ہائے ہائے علی آج تقریر کرنے والے، علی آج تقریر کرنے والے، علی آج تقریر کرنے والے۔ اس نے اس سے پہلے صعصع بن صہان نے علی کو نہیں دیکھا تھا، یہ مدینہ میں آیا، اس نے آ کے پوچھا کون؟ مالک اشتر نے کہا ہمارے بادشاہ علی آج ممبر پہ 25 سال کے بعد آج ممبر پہ وارث سے ممبر بیٹھے گا، جسے سنی علی کی تقریر وہ چاہے۔ صعصع بن صہان بڑا ہی فلاسفر، فلسفی تھا، علم منطق پہ کمال اس کو ہنر تھا، علم کلام پہ بڑا ہنر تھا، اتنا معتبر اور اتنی برجستہ شخصیت تھی کہ علی بعض اوقات صعصع بن صہان سے کہتے تھے تم ممبر پہ بیٹھ کے کلام کر، علی سامنے بیٹھ کے سن، جسے صاحب نہج البلاغہ سنتا ہو وہ کس درجے پہ ہوگا۔ جب یہ مسجد میں پہنچا تو علی گفتگو کر رہے تھے، علی خطاب کر رہے تھے، اس نے علی کی گفتگو سنی۔ علی کی گفتگو سننے کے بعد جب امیر المومنین مسجد سے نکلے تو یہ علی کے پیچھے چلا، جسے کہا پہلی بار سنی ہے آپ کی تقریر، لیکن آپ کی تقریر میں اتنے گوشے تھے مجھے یقین ہو گیا، تو کائنات کے ہر علم کو جانتا ہے، تو کائنات کی تمام علوم۔ یا علی میں آپ کی تقریر میں سن رہا تھا، آپ نے آدم پہ بات کر دی، آپ نے نوح پہ بات کر دی، آپ نے آسمان کی وسعتوں پہ بات کر دی، آپ نے زمین کی تہوں پہ بات کر دی۔ یا علی آپ ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں، یا علی آپ نے اتنا علم، یا علی آپ تو ہر چیز کے بارے میں بعین ہی جانتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، یا امیر المومنین مسکرائے اور مسکرا کے کہتے ہیں تو جانتا ہے کہ علی ہر چیز جانتا ہے اور علی ہر چیز کی زینت کو جانتا ہے؟ کہنے لگا ہاں میں جانتا ہوں کہ علم کی زینت آپ علی ہیں۔ علی فرماتے پھر میں تجھے ایک راز بتا دوں، میں علم کی زینت ہوں اور میرے گھر میں ایک بیٹی ہے جو میری زینت ہے۔ یہ جملہ کتابوں میں صعصع بن صہان سے خود علی ابن ابی طالب نے کہا، جو اتنی برجستہ شخصیت کے سامنے شہزادی کا تعارف کروا رہا ہے۔ تو اب یہ شہزادی جو کربلا میں موجود ہے یہ بطور رشتہ موجود نہیں ہے، بطور عہدہ موجود ہے۔ شہزادی کے پاس منصب ہے۔ امام حسین علیہ السلام، کیونکہ میں مصعب کے اندر سے فضائل نکالے گا، جب کریم کربلا نے آخری سجدہ ادا کیا تو اس لمحے جب صدائے استغاثہ بلند کی تو سید الساجدین حالت غش میں تھے۔ حالت غش پڑھنا ٹھیک ہے، بے ہوشی پڑھنا ٹھیک ہے، نہ مدہوش لفظ معصوم کے ساتھ اچھا لگتا ہے، نہ لفظ بے ہوش معصوم کے ساتھ اچھا لگتا ہے۔ جس چیز کے ساتھ بے آ جاتا ہے نا وہ عصمت کو زیبا نہیں ہے۔ غش سے مراد بھی انسانی غش نہیں، ایک ایسا لمحہ جس میں خدا حجت کو زمین کے معاملات سے اٹھا کے اپنے نور کے اندر مائل کر لیتا ہے۔
وجود حجت رہتا زمین پہ موجود ہے، لیکن وہ نور پروردگار میں ایسے ضم ہو جاتا ہے کہ زمین پر اس لمحے کو غش کہا جاتا ہے۔ سید الساجدین کو نور پروردگار نے ایسے متوجہ کیا کہ سید الساجدین کی آنکھیں بند ہو گئی، نہ بیماری کی وجہ سے نہ خوف کی وجہ سے، لقاء اللہ کی منزل پہ سجاد پہنچے۔ حسین ابن علی کی شہادت سے پہلے سجاد سید الساجدین کا اس حالت میں جانا الہی راز تھا۔ اگر سید الساجدین کی آنکھیں کھلی ہوتی اور حسین کہہ دیتے حل من ناصر ینصرنا، تو لبیک کہنا سجاد پہ واجب تھا، کیونکہ اس صدائے استغاثہ پہ کائنات کی ہر مخلوق نے لبیک کہا۔ جائیے جا کے مقتل اٹھا کے دیکھیے، ہواؤں نے آ کے حسین سے اجازت چاہی، زمین نے اجازت چاہی، آسمان نے اجازت چاہی، جنات نے اجازت چاہی، ملائکہ نے اجازت چاہی، حتیٰ کہ یہ صدائے نصرت استغاثہ اتنا قوی اور اتنا بلند تھا کہ 6 ماہ حسین کا بیٹا بھی گہوارے میں تڑپا۔ اور مقتل میں یہی جملے پڑے ہیں کہ جناب رباب نے کہا کہ جب سے آپ نے صدا بلند کی ہے، علی اصغر جھولے سے بار بار تڑپ رہا ہے۔ جہاں 6 ماہ کا حسین کا بیٹا لبیک کہہ رہا ہو، وہاں حسین کا جوان لبیک کیوں نہ کہتا؟ لہذا اللہ نے امامت کو محفوظ رکھنا تھا تاکہ یہ امام محفوظ رہے۔ اس امامت کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے اس کے نور کو ضم کر لیا۔ حسین ابن علی قتل ہو گئے، ابھی تک سید الساجدین کی آنکھیں بند ہیں۔ میں مقتل لہوف، مقتل ابی مخنف، طاؤس سے لے کر عبدالرزاق مکرم تک جتنی مقاتل چاہو میں منبر پہ لے کے آتا ہوں۔ مولا سید الساجدین کی آنکھیں مرضی سے نہیں کھلی، کسی نے آ کے کاندھے سے پکڑ کے ہلایا اور اذن دیا، سجاد آنکھیں کھول۔ یہ لہجہ زینب بنت علی کا تھا، جس نے آگے سجاد سے کہا آنکھیں کھول۔ یہ پھوپھی بھتیجے کو نہیں اٹھا رہی۔ اب علماء کے سروں پہ قرآن رکھ کے بتاؤ، جب حسین شہید ہو چکے تھے اور سجاد کی آنکھیں بند تھی، خدا کہتا ایک لمحہ بھی زمین بغیر حجت کے رہے، زمین برباد ہو جائے گی۔ تو حسین کی شہادت سے سجاد کی آنکھیں کھولنے تک زمین پر اللہ کی حجت کام تھی۔ کون ہے زمین پر اللہ؟ زمین پر اللہ کی حجت کون؟ ایک امام تو شہید ہو چکے، اگلے امام کی ابھی آنکھیں بند ہیں۔ نظام کائنات کیسے چل رہا ہے؟ اس لمحے میں ناظم الامور پروردگار زمین پر علی کی بیٹی ہے، جس نے اختیار امامت حسین سے لے کے سجاد کے حوالے کی، اور بی بی نے اذن دے کے جگایا، اٹھ آنکھیں کھول، بسم اللہ، اختیار امامت سید الساجدین کے حوالے۔ یقین کریں اس شہزادی پہ اتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ عبداللہ مامکانی علم الرجال کا سب سے بڑا ماہر ہے، جس کی کتاب بہت مشہور تمام مذاہب تمام مسالک میں ہے، رجال مامکانی، عبداللہ مامکانی۔ اس نے جناب زینب کے آگے ایک لفظ لکھا، جہاں وہ رجال پہ بحث کر رہا تھا، اس میں جناب زینب کے آگے اس نے کہا، ہر ایک پہ وہ بحث کر رہا تھا، یہ رجال، یہ صحابی، اس نے کتنی روایتیں کی، کون تھا، کیا تھا، اس کی پوری ڈیٹیل لکھ رہا تھا۔ جب آیا زینب بنت علی پہ، اس نے آگے جو لفظ لکھا، میں لفظ بول کے تقریر خاموش کر دوں تو یہ لفظ ہی بڑا ہے،
اس نے کہا زینب ماں زینب وما ادراک زینب. عبداللہ مامکانی نے کہا زینب کون زینب؟ وما ادراک ماں زینب، مجھے کیا ادراک زینب کون؟ پھر ایک کتاب لکھی گئی شہزادی پہ، جس کتاب کا عنوان تھا وصل حلقہ امامت، امامت کی زنجیر کی کڑی، جس نے ایک امام سے دوسرے امامت کے درمیان امامت کو جوڑ کے رکھا. مشکل ترین کام ہوتا ہے کسی چیز کی تحفظ کرنا. آل محمد کے گھر میں کچھ ہستیاں ایسی ہیں جنہیں دنیا نے عہدے سے پہچاننا نہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ اللہ نے انہیں عہدہ دیا نہیں تھا. ابو طالب اللہ کی حجت کا نام ہے. حجت نہ ہوتا تو محمد کو پالتا کیسے؟ زمین پر اللہ کی حجت حضرت ابو طالب، کیونکہ حضرت عیسیٰ جو سلسلہ ٹوٹا ہے وہ رسالت ماں پہ آگے جو ہے، تو حضرت عیسیٰ سے ٹوٹا ہوا نبوت کا سلسلہ اگر درمیان میں کوئی زمین پر اللہ کی حجت نہیں تو زمین کھیتی کیسے دیتی رہی، بارش کیسے ہوتی رہی، نظام کائنات کیسے چلتا رہا؟ نظام کائنات تب تک چلتا ہی نہیں جب تک زمین پر کوئی تجلی موجود نہ ہو، زمین پر اس کا کوئی مظہر طاعت موجود نہ ہو. تو کربلا میں زینب عالیہ کردار ابو طالب کی صورت میں، حجت الہیہ کی صورت میں موجود تھی. بی بی نے، اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، امام حسین نے شب عاشور وصیت امامت سید الساجدین کو نہیں کی، زینب عالیہ کو کی. آپ مجھے کہیں کہ آپ مجلس پڑھیں گے تو آپ دعا کروا دیجئے گا. کیوں؟ آپ کو پتا ہے ذاکر حسین ہے، یہ مجلس پڑھتا ہوا ذکر میں دعا کروائے گا، اللہ قبول کر لے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ دعا کے لیے اس سے کہا جاتا ہے جس کے بارے میں قبولیت کا یقین کہ یہ کرے گا تو قبول ہو جائے گا. میں علم پہ ہاتھ رکھ کے اعلان کرنے کے تیار ہوں، امام حسین کے لفظ مقتل میں موجود ہیں. حسین نے جاتے ہوئے گھوڑے پہ کہا زینب مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. حسین کو دعا، زینب مجھے اپنی شب کی دعاؤں میں یاد رکھنا. اب زینب عالیہ وصیت امامت سجاد کے حوالے کر رہے ہیں، سید الساجدین کے حوالے کیا. اب جہاں پہ ہم مصائب میں پڑھتے ہیں کہ علی کی بیٹی ایک بیمار بھتیجے کو لے کے آئی، نہیں نہیں نہیں، بیمار بھتیجے کو لے کے نہیں آئی. قاتلوں کا رش آ گیا خیام کے اندر، قتل سجاد پر آمادہ تھا لشکر یزید، لیکن ایک ڈھال آگے کھڑی ہوئی جس کا نام زینب بنت علی تھا. بی بی سید الساجدین کے سامنے کھڑی ہوئی. شہزادی نے کہا میں بد دعا کروں گی، اور یہ لفظ ہے مقتل کے. بی بی نے لہجہ عباس کو دھارا، اور لہجہ عباس دھارنے کے بعد بی بی نے کہا اگر کوئی بھی تلوار یا نیزہ سجاد کی طرف گیا. بی بی زہرا نے دعا کیا کی تھی جب علی کے گلے میں رسی آئی تھی میں بد دعا کروں گی. صرف فاطمہ نے اتنا کہا تھا میں بد دعا کروں گی، یہ نہیں کہا تھا کہ اس بد دعا کے بعد ہوگا کیا. زینب نے کربلا میں صرف بد دعا کا نہیں بتایا، زینب نے اپنا اختیار بھی بتایا. میں مقتل کی کتابیں منبر میں دکھانے کے لیے تیار ہوں. بی بی زینب نے کہا اگر کوئی تلوار سجاد کی جانب گئی میں آسمان زمین پہ پھینک دوں گی. وَالسَّمَاءُ تُمْسِي عَلَى الْأَرْضِ، میں آسمان کو نچوڑوں گی زمین پر پھینک دوں گی. اتنا کہنا تھا کہ تیز آندھی چلی، زمین پہ زلزلہ آیا، لشکر دوڑا خیام سے باہر کہ اندر کوئی ایسی موجز نما ہستی بیٹھی ہے، کوئی اندر ایسی کائنات کی معتبر شخصیت بیٹھی ہے جس کا لہجہ تھا. اور آسمان اور زمین نے ہلنا شروع کر دیا اور آسمان اور زمین پر اثرات نمایاں ہو گئے. جب لشکر یزید بھاگ رہا تھا تو زینب بنت علی نے سجاد کو اپنی پشت پہ اٹھایا. پشت پہ اٹھانے کے بعد چلے ہوئے خیموں سے نکل کر تم کیا سمجھتے تھے تم نے امام کو قتل کر دیا؟ ہاذا امام.
سوا لاکھ حاجیوں میں علی کی امامت کا اعلان کرنا اور ہے، 9 لاکھ قاتلوں میں امامت کو بچا کے لے کے آنا، اور دونوں ہاتھوں سے جیسے رسول نے علی کے ہاتھ بلایا۔ اب یہاں پہ آ کے کتابیں کہتی یہ وہ لمحہ تھا جس میں زینب محمد بنی ہے، کیونکہ جس کا اعلان کر رہی تھی وہ علی تھا۔ زینب نے چلے ہوئے خیام میں سجاد کی غدیر کا اہتمام کیا، سجاد کے ہاتھوں کو بلند کیا، ہاتھوں کو بلند کر کے کہا تم کیا سمجھتے ہو امامت کو ختم کر دیا؟ ہاذا امام، یہ ہے امام۔ اب یہاں پر بی سید الساجدین کو جو پشت پہ لے کے آئی، جو شیعہ ہو کے معاذ اللہ یہ کہے کہ میں عصمت عالیہ کا قائل نہیں، بدبختو، معصوم کو سوائے معصوم کے کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا، حجت کا وزن سوائے حجت کے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ فتح مکہ میں لوگوں نے کہا تھا یا رسول اللہ ہمارے کاندھوں پہ سوار ہو جائیں، آپ علی کو کاندھوں پہ سوار کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ امامت کا بوجھ ہے، سوائے نبوت کے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ نبی نے فتح مکہ پہ کہہ دیا تھا علی کو اٹھاتے ہوئے یہ امامت کا بوجھ ہے، سوائے نبوت کے کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ مجمع خاموش ہو گیا، میں جملہ دے چکا ہوں، یہ امامت کا بوجھ ہے، سوائے نبوت کے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ زینب عالیہ نے جلے ہوئے خیموں سے امام کو اٹھا کے بتا دیا یہ امامت کا بوجھ ہے، سوائے حجت کے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ حجت الہیہ کی صورت میں عقیدہ بنی ہاشم، ان پڑھوں کے گھر میں پڑھا لکھا ہونا اور ہے، جہاں سارے عقل کل رہتے ہوں وہاں عقیدہ بنی ہاشم۔ عظمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا، شہزادی صرف اپنے باپ کے گھر کی عقیلہ نہیں، بنی ہاشم ہے، جتنی بھی ہاشم کی اولاد ہے ان میں عقیلہ کا نام زین ہے۔ یہاں شہزادی کا اور ابو الفضل العباس کا لقب ملا ضرور ہے، وہ ہے قمر بنی ہاشم، یہ ہے عقیلہ بنی ہاشم۔ اس میں جب بحث کی ہے علماء نے دفاتر کے دفاتر لکھے، انہوں نے کہا اس کو معصوم نے یہ لقب شاعر کا دیا نہیں، معصوم کا دیا لقب، عاقلہ نہیں کہا، عقیلہ۔ عاقلہ بھی اسے کہتے ہیں جو صاحب عقل ہو، لیکن عاقلہ میں اور عقیلہ میں فرق ہے، جیسے اعلیٰ میں اور علی میں فرق ہے۔ اعلیٰ وہ ہوتا ہے جو کبھی بلند ہو کبھی نہ ہو، اور علی وہ بلند ہوتا ہے جو کبھی نیچے نہ ہے۔ رسول نے اللہ سے ناصر نہیں مانگا تھا، نصیر مانگا، جو کبھی نصرت کرے کبھی نہ کرے وہ ناصر ہوتا ہے، جو ہمیشہ نصرت کرے وہ نصیر ہوتا ہے، جو کبھی عقل سے بات کرے اور کبھی خلاف عقل کرے وہ عاقل ہوتا ہے، جو ہمیشہ عقل کے ساتھ کرے اسے عقیلہ ہے۔ اس کے لیے چھڑے شہنشاہ کا فرمان ہے کہ شہزادی کا لقب عقیلہ کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ کسی گھر میں ایک حادثہ ہو جائے تو انسان کی عقل قاصر ہو جاتی ہے۔ کون سا ایسا گھر ہے جس میں موت نہیں دیکھی؟ کسی گھر میں ایک جنازہ پڑا ہو نا تو لوگ اس سے نہیں پوچھتے انتظام، وہ کہتے اس سے نہ پوچھو، اس سے آگے کوئی پوچھے بھی تو وہ کہتا چھوڑو، پتہ نہیں کسی اور سے پوچھو، مجھے ابھی ہوش نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے انسانی فطرت ہے کہ حادثہ عقل کو مجروح کر دیتا ہے، اور یہ اتنی بڑی عقیدہ ہے، کربلا میں سب کچھ ہو چکا ہے اور زینب عقیلہ ہے۔ روزانہ کہتا ہوں کہ میں خود تشنا رہ جاتا ہوں کہ موضوع مجھے ایسا دے دیا جاتا ہے جس پہ کم از کم ایک مجلس پہ نہ بولا جا سکے۔ یہ شہزادی پھر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، اور اس بی بی نے علی بن ابی طالب بن کے جنگ کی ہے۔ کوفہ محدثوں کا شہر تھا، کوفہ عام لوگوں کا شہر نہیں تھا،
محدثین رہتے تھے کوفہ، اور شام میں جہلا رہتے تھے۔ شام جاہلوں کا شہر تھا، کوفہ پڑھے لکھے، مفتی، قاری، حافظ، محدث۔ یقین کیجئے گا کہ عالیہ کی جنگ دیکھنا، کوفہ میں بی بی کے خطبے دیکھنا اور شام میں دیکھنا۔ کوفہ نے بی بی نے گفتگو ایسے کی ہے جیسے کہ جاننے والوں کو شرم دلوائی جاتی ہے، اور شام میں زینب نے گفتگو ایسے کی ہے جیسے جاہلوں کو اوقات دکھائی جاتی ہے۔ شام والوں نے مکے والا اسلام نہیں دیکھا، مدینے والا اسلام بھی نہیں دیکھا، انہوں نے اسلام کی ایک جھلک صرف سفین میں دیکھی تھی۔ شام تک اسلام نہ نبی گئے، نہ علی گئے، نہ حسن گئے، نہ حسین گئے۔ کیا بات ہے! شام میں اسلام کی پہلی کرن کا نام زینب۔ شام والوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ محمد کس کا نام تھا، علی کس کا نام تھا۔ کتنا مکمل کردار تھا زینب کا کہ شام میں یہ بی بی مفسرہ بن کے نہیں گئی۔ یہ نہیں کہ اس بی بی کو بلایا گیا تھا ہمیں قرآن کی تفسیر بتاؤ، اسے محدثہ سمجھ کے بلوایا گیا تھا، قیدی کر کے لایا گیا، لیکن قیدی حالت میں زینب عالیہ نے اسلام کی ایسی تصویر دکھائی کہ شام والوں کو محمد کی نبوت بھی یاد کرائی، علی کی ولایت۔ اس بی بی کے ذمے تھا اطمینان کو بچانا۔ جس نے اسلام بچایا وہ خدیجہ، جس نے ایمان بچایا وہ فاطمہ، اور جس نے اطمینان بچایا وہ زینب۔ اور یہ جو آج مجلسوں میں اطمینان ہے یہ زینب کی وجہ سے۔ میں بھی تھوڑے دن پہلے کربلا سے پلٹا ہوں۔ سفیر بھائی میرا مالک میری دعا ہے کہ ہر ایک شیعہ کو لے کے، فطرت انسانی ہے کہ عورت مردوں کے ہجوم میں چلتے ہوئے گھبراتی ہے۔ ابھی کربلا میں مشی شروع ہوگی 40 کی، لاکھوں میں اجنبی مردوں میں خاتون مطمئن ہو کے چلتی۔ یہ اطمینان اسے کس نے دیا؟ کسی مجلس میں ایک دھماکہ ہو جائے اس مجلس میں زیادہ رش ہوتا ہے، عزادار کو یہ اطمینان کس نے دیا؟ سامنے دیکھ رہا ہے کہ ماتمی کی اس کے چھری زیادہ لگ گئی ہے، وہ پھر بھی زنجیر لے کے حلقے میں جا رہا ہے، اسے یہ اطمینان کس سے دیا؟ ماں بچے کو ہجوم میں نہیں جانے دیتی، جو ماں بچے کو کسی ہجوم میں نہیں جانے دیتی وہ ماں بچے کو عاشورہ میں گھر کیوں نہیں رہنے دے رہی؟ اٹھا اٹھا کے کہہ رہی ہے جلدی جا مجلس شروع ہو گئی ہے، حسین کا جلوس برآمد ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے نظر مار کے دیکھو یہ اطمینان تمہیں کس نے دیا ہے؟ یقین کرو حسین کے چاہنے والوں، عزادار یہ حسین اطمینان کا نام ہے۔ اس عزاداری کو پرانے دور کے لوگ ہوتے تھے، وہ عزاداری کو نہ رسم کہتے تھے نہ عبادت کہتے تھے، عبادت میں کوتاہی ہو جاتی ہے، وہ عزاداری کو مشن کہتے ہیں۔ عزاداری مشن ہے، عزاداری کارواں زینب ہے، عزاداری مقصد زینب ہے۔ یہ بی بی نے جو کربلا نشر کی ہے وہ عزاداری کی صورت میں کی ہے۔ آج زائر کے چہرے پہ اطمینان، زنجیر زن کے چہرے پہ اطمینان، لاکھوں خرچ کر کے جو بیٹے کی شادی پہ خرچ کرنے کے لیے سوچتا ہے وہ حسین کی مجلس پہ خرچ کرنے کے لیے نہیں سوچتا، وہ لٹا کے مطمئن ہے، سامنے بیٹھا ہوا رو کے مطمئن ہے، زنجیر زن زنجیر مار کے مطمئن ہے۔ اس اطمینان کی بانی کا نام زینب ہے۔ اس نے اتنا اطمینان دے دیا ہے پروردگار کو،
اس نے اتنا مطمئن کر دیا ہے رسول کو، اس نے اتنا اطمینان دیا ہے علی کو، اس نے مطمئن کیا ہے نفس مطمئنہ کو۔ یہ بکھرے ہوئے لاشے کے قریب سے گزری تھی اور اس نے کہا تھا حسین تیری لاش کے 7 ٹکڑوں کی قسم کھاتی ہوں، حسین میں تیری لاش کے ٹکڑوں پہ قسم کھا کے جا رہی ہوں، حسین میں تب تک شام سے آؤں گی نہیں جب تک میں تجھے نیزے پہ اتنا مطمئن نہ کر لوں کہ تو مجھے کہے گا زینب اب میں راضی ہو گیا ہوں۔ اس بی بی نے حسین کو اطمینان دیا۔ بس اس شہزادی کے مصائب میں کہاں سے شروع کروں؟ ہر میں حضرت امام حسین میں مجلس ہو رہی تھی، آغا شرازی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، آغا محمد تقی الشرازی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، سخنور مجلس پڑھ رہا تھا، اس نے مصائب شروع کیا، وہ روتے ہوئے پیچھے سے ٹیک لگا کے بیٹھتے بولے کہتا رک رک کے پڑھ، مصائب میں جلدی نہ کر، ہمیں پچھلے جملے پہ رونے دے، اگلا جملہ نہ بھی پڑھنا۔ وہ مجلس میں خاموش ہو گیا، پھر بولنے لگا، انہوں نے کہا خاموش ہو، ابھی مجھے پچھلے جملے پہ رونے دے۔ انہوں نے کہا آقا کون سا جملہ ہے جو ابھی تک آپ کو رلا رہا ہے؟ رو کے کہتے تو نے ابھی نہیں کہا زینب شام چلی گئی؟ میرے مر جانے کے لیے یہی جملہ کافی ہے، علی کی بیٹی ابن زیاد کا دربار، یزید کا دربار، کہاں علی کی بیٹیاں، کہاں شرابیوں کے دربار۔ بس سادات و غیر سادات، کسی سے پوچھا گیا تھا کہ بی بی زینب کی شہادت کی تاریخ کیا ہے؟ انہوں نے کہا 10 محرم۔ انہوں نے کہا قبلہ غلطی ہو گئی، 10 محرم حسین شہید ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا مر گئی تھی زینب جب زینب کے سر سے چادر اتاری گئی تھی۔ زینب کی بے ردائی زینب کی شہادت تھی۔ اب جو سید بیٹھے ہو مجھے جملہ معاف کر دینا، 15 جرنیلوں نے 300 کا دستہ لیا، قتل حسین کے بعد زینب کے خیمے کی طرف رجوع کیا، یہ علی کی بیٹیوں کے خیموں کی طرف گئے ہیں۔ 15 جرنیلوں نے سپاہیوں کا لشکر لے کے جب علی کی بیٹیوں کے خیام کی طرف بڑھے ہیں، میں نے مقتل کو اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے۔ سب سے پہلے جو بی بی اٹھی ہے وہ جناب لبابہ خاتون ہے، عباس کی زوجہ ہے، روتے ہوئی آگے کہتی اماں فضا میرے ساتھ دیوار بن کے کھڑی ہو جا، وہ سامنے لشکر آ رہا ہے، خیمے میں علی کی بیٹیاں بیٹھی ہیں، عباس کی زوجہ دروازے پہ کھڑی ہوئی۔ سب سے پہلے جو چادر اتاری گئی ہے وہ عباس کی زوجہ کی اتاری گئی ہے، اس کے بعد جو اگلی چادر اتاری گئی ہے وہ کلثوم بنت علی کی اتاری گئی ہے، یہ رقیہ بنت علی کی اتاری گئی ہے۔ ایک ایک بی بی کی چادریں اترتی گئی، بی بیاں زینب کے اوپر گرتی گئی، ایک ایک بی بی کی چادر اترتی گئی، بی بی علی کی بیٹی پہ گرتی رہی، رو رو کے ظالموں سے کہتی رہی ہمیں قتل کر دینا، اس کی چادر نہ اتارنا، یہ عباس کی بہن ہے، یہ حسین کی بہن ہے، یہ علی کی بیٹی ہے۔ ان ملعونوں نے ان بیویوں کو کیسے ہٹایا میں جملہ نہیں پڑھ سکتا۔ آخر میں اٹھی ہے علی کی بیٹی، بس میں جب چادر چھینی گئی تھی سر کے بال سفید تھے، جب چادر اتر گئی بی بی کے سر کے بال لہو سے سرخ، اتنے نیزے مارے گئے، علی کی بیٹی کا سر زخمی ہو گیا، مصطفیٰ کی بیٹی کا سر زخمی ہو گیا۔ یقین کرو کہ بڑا مشکل ہے زینب کبریٰ کی مصیبتیں پڑھنا، بڑا روئے ہیں آل محمد زینب کی مسائب۔ جاؤ جا کے پوچھ لینا کسی سید عالم دین سے کہ میرا چوتھا امام حارث ابن نوفل پہ لعنت کیوں کرتا تھا؟ اس حارث ابن نوفل کو عمر ابن سعد نے بلا کے کہا تھا تیرے ذمہ صرف ایک ہی کام ہے، تو نے سارے رستے میں زینب کو سونے نہیں دینا، علی کی بیٹی کی آنکھیں بند نہ ہونے دینا۔ جو سید بیٹھے مجھے
मलौन एक नेजा लेके ज़ैनब के ऊंट के साथ चलता रहा। अली की बेटी करबला से निकली, करबला से निकलते हमस में पहुंची। एक ऐसी मंजिल आई है, बीबी ज़ैनब ने दीवार से टेक लगाई है, जमीन पे लेटी थी हुसैन की बेटी। जब ज़ैनब की आंखें बंद होना शुरू हुई, हारिस बिन नौफल नेजा लेके चला। सकीना ने हारिस को आते देखा, ये तड़प के रोई, फूफी जागा, सालम नेजा लेके आ रहा है। सकीना के आ जाने से पहले ये मलौन ज़ैनब के सरहाने आ गए। बस मैं अगला जुमला रो गया। इसने अली की बेटी को ऐसे उठाया, अब्बास की मुर्शिदजादी रस्सियों में तड़प गई। मैं कौन सी शहादत पढ़ूं ज़ैनब की, जो शाम गरीबा कत्ल हुई वो पढ़ूं। बड़ा बचाया है अली की बहुओं ने ज़ैनब को, बड़ा बचाया है अली की बेटियों ने ज़ैनब को। शाम में जब कोई औरत पत्थर मारने लगती, कभी रुबाब आगे आ जाती, कभी फरवा आगे आ जाती। अली की बहुएं जख्मी होती नहीं, किसी तरह ज़ैनब बच जाए। एक रवायत पढ़ूं, अगर सैयदों का दिल बर्दाश्त करे, जो सैयद बैठे हो बर्दाश्त कर लेना, जो अदादार बैठे हो मुझे जुमला माफ कर देना। जब बीबी पलट के वापस मदीने आई थी, जनाबे मुस्लिम बिन अकील की एक बहन है उम्मे लुकमान, वो बीबी ज़ैनब से मिलने के लिए आई। उसने बीबी ज़ैनब की हालत देखी, कहती अली की बेटी, मुझे पता है तेरी कलाइयों में रस्सियां थी, इसलिए आपकी कलाइयां जख्मी हैं। बीबी मुझे पता है तेरे बाजू जख्मी हैं। बीबी तुझे नेज़ों से जगाया गया है। बीबी मुझे पता है तेरा सर क्यों जख्मी है। बीबी तेरी चादर उतारी गई थी। बीबी मुझे पता है तेरा गला क्यों जख्मी है, क्योंकि एक रस्सी में सैयदादियों के गले थे। अली की बेटी एक दर्द पूछना चाहती हो, अब मुझे नहीं पता वो दर्द तुम कैसे बर्दाश्त करोगे। मुस्लिम की बहन ने रोकेगा, मुझे बता बीबी तेरा चेहरा क्यों जख्मी है, बीबी तेरा चेहरा क्यों जख्मी है। अली की बेटी रोई, रो के दी मुस्लिम की बहन तू मुझे बता, अगर कोई तेरी तरफ पत्थर मारे तू कैसे रोकेगी। रोकेगा दी हाथों से रोकूंगी। रोके दी 36 शहरों में मेरे हाथ बंधे हुए थे, कोई मुझे पत्थर मारता और मैं ज़ैनब कैसे रोकती, मेरे हाथ रस्सियों में बंधे थे। बस वहां आ गई, शाम का सदर दरवाजा आया। इस लम्हे तक सजाद खून नहीं रोए थे, इस लम्हे तक सजाद की आंखों में पानी था। आज मैं वो लम्हा पढ़ दूं जिसमें सजाद पहली बार लहू रोया। शाम शहर का सदर दरवाजा आया, 15 अजाने अली की बेटियों ने शाम शहर के दरवाजे के बाहर खड़े होके सुनी। शाम शहर के दरवाजे को बंद किया गया था, अंदर शादियाने बज रहे थे, बदमाश इकट्ठे किए जा रहे थे, आईना बंदी हो रही थी, बाजार सजाए जा रहे थे। जब 15 अजाने हो गई, अली की बेटी ऊंट पे बैठी थी। बीबी रो कदी सजाद इनसे पूछ हमें कितना खड़े रहना है। मौला सजाद ने अपनी रस्सी को हिलाया, जिस मलाउन के हाथ में रस्सी थी वो सजाद के करीब आया। मौला सजाद की आवाज आई, हमें यहाँ क्यों खड़ा किया है, ये हमें लेके चल क्यों नहीं रहे। अगले जुमले से पहले मेरे बस में होता मैं सांसें दे देता। ये मलाउन देखना रोका इसलिए है, अभी बदमाश इकट्ठे हो रहे हैं, अभी बाजार सजाए जा रहे हैं। इतना कहना था या शाम शहर का सदर दरवाजा खुला। मौला सजाद ने अपनी झुकी हुई कमर को सीधा किया। सजाद की नजर शाम के बाजार में पड़ी। सजाद ने देखा लोगों के हाथों में शराब के जाम है, वो शाम शहर के दरवाजे पे खड़े हैं। शाम की छतों पे औरतों के हाथों में पत्थर है, हाथों में आग है, हाथों में लोहा है। सजाद की नजर शाम के
کبھی سجاد کی آنکھ میں لہو نہیں آیا یا ایک کمینہ اندر سے آیا. اس نے سجاد کے سامنے کے کاغذ کیا, سجاد کی نظر حکم پہ پڑھی, سجاد کی آنکھ میں پہلا خون کا قطرہ آیا. زینب کی نظر سجاد کی آنکھوں پہ گئی, رو کے دی سجاد لہو نہ رو, سجاد مجھے بتا ہوا کیا ہے. سجاد رو کے دے اماں ظالم نے لکھ کے بھیجا ہے, اب تک زینب اونٹ پہ بیٹھ کے آئی ہے, اس بازار میں علی کی بیٹی پیدل چلے. جو ماتم نہ کر سکے سر جھکا کے ہائے زینب کہے. اس بازار میں علی کی بیٹی پیدل چلے گی. پیدل چلنے کا نام آیا, زینب کی آواز آئی, نا سجاد ان سے کہہ دے میں پیدل نہیں چلوں گی, یہ ماحول میرے چلنے کے لائق نہیں ہے.